گزر گئی ہے مگر ایک حال ہے، زہرا کے نور عین کا غم لا زوال ہے، صدیاں گزر گئی ہے مگر ایک حال ہے، دریا پہ لے کے پیاس کو جانا نہیں کمال، دریا پہ لے کے پیاس کو جانا نہیں کمال، دریا سے لے کے پیاس کو آنا کمال ہے، دریا سے لے کے پیاس کو آنا کمال ہے۔ چار مصرع اور سماعت فرمائیے گا مولا عباس کی شان میں۔ عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکالے لے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکالے لے۔ تیسرا چوتھا مصرع بہتر خاص۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکالے لے، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکالے لے۔ بابا تو بلند درود بھیجیے گا۔ ایک مرتبہ دوتی شعر سماعت فرمائیے گا۔ علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، علی کی زبان کا اثر بولتا ہے۔ ایک ایک مصرے میں توجہ چاہوں گا۔ علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے، علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ یہ اعجاز آل پیغمبر ہے ورنہ، یہ اعجاز آل پیغمبر ہے ورنہ، کہیں نوک نیزہ پہ سر بولتا ہے، کہیں نوک نیزہ پہ سر بولتا ہے۔ باول اللہ درود بھیجے گا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کائنات میں ذرے ذرے سے لے کے اور ہر ذرات سے اور کہکشاؤں تک، یعنی ایک ایٹم سے لے کے اور کاسموس تک ایک اصول ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات کا نظام روا دوا ہے. اور اللہ نے مختلف مقامات کے اوپر اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں صرف یہیں تک کے لیے نہیں ہیں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اور قرآن میں مختلف مادی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، چاہے وہ ذرات ہوں، کہکشائیں ہوں، شجر ہو، حجر ہو، گوہر ہو. یہ صرف اسی حد تک نہیں ہے. ان سب کے بعد جس نتیجے پہ قرآن ہمیں پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائیں کہ ہم اس مقصد پہ پورے اتر سکیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. سب کا صرف جو کچھ قرآن میں، جو کچھ احادیث ائمہ میں، جو کچھ ہم اپنے شعور و تحت شعور، کانشس اور سب کانشس سے اس کائنات کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں، روز کی ہوتی ہوئی تحقیق، اور ان تحقیق میں چاہے وہ زمان و مکان کے بارے میں ہو، چاہے وہ علت و معلول کے بارے میں ہو، کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں ہو، چاہے وہ ظاہر میں آپ جسے بگ بینگ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہو، یا بلیک ہولز کے بارے میں ہو، یہ سب تحقیق. اور ان تحقیق میں ہر روز ایک ترقی، کیونکہ اللہ نے انسان کے ذہن کو اس انداز کا بنایا ہے کہ جب اس کا ذہن سوچنا چھوڑ دیتا ہے تبھی آنے کے بعد کوئی اس کے اوپر ڈکٹیٹر، کوئی اس کے اوپر جابر اور ظالم حاکم مسلط ہو جاتا ہے. اور جب تک کہ سوچتا رہتا ہے اور اس کی سوچ صحیح ڈائریکشن میں رہتی ہے، کبھی بھی اس کے اوپر ظالم مسلط نہیں ہو سکتا ہے. ظالم کا پہلا کام ہوتا ہے سوچنے پہ پابندی لگاؤ، اور عادل کا پہلا کام ہوتا ہے ابن ملجم ہو تب بھی اسے بولنے کا موقع دو، سبحان اللہ. اسے دلیل لانے کا موقع دو، اسے پلیڈ کرنے کا موقع دو، اسے گفتگو کرنے کا موقع دو. چاہے وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا قاتل ہے، لیکن بولنے کا موقع دیا جائے، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے. جو بات کہنے کا موقع دیتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، جو سوچ اور گفتگو پہ پابندی لگاتا ہے وہی ظالم ہوا کرتا ہے. یہ سب ایک سلسلہ اس لیے ہے کہ ایک آئیڈیل سماج، ایک صالح سماج فرمایا آپ نے، اور اس سوچ کے اوپر کسی عالم میں کبھی پابندی نہ ہو، کسی قسم کی پابندی نہ ہو، نہ کسی تقدس کی پابندی ہو، نہ کسی تعداد کی پابندی ہو، نہ کسی علاقے کی پابندی ہو، نہ کسی ڈگری کی پابندی ہو. اسی لیے ان تمام باتوں پہ تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے گفتگو کی جائے. اس سے پہلے لازم میں نے یہ سمجھا جب ذہن میں بات آئی کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ نہج البلاغہ کا جملہ کہ جو مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جنگ جمل میں جب دو گروہ بٹا ہوا ہے اور دونوں طرف ظاہر میں مقدس لوگ موجود ہیں، ظاہر کے مقدس لوگ، ایک طرف اللہ والے واقعی مقدس، ایک طرف ظاہر کے مقدس، دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. اس وقت انسان دھوکہ کھاتا ہے، کدھر جائیں؟ ارے بھائی وہ بھی اللہ والے، اب وہ بھی نوحہ خاں، ارے وہ بھی نوحہ خاں، وہ بھی ممبر پہ آنے والے، وہ بھی ممبر پہ آنے والے. ارے پتا تو کرو کہ جو آنے والا ہے کس کا قبول کس کا قبول نہیں. کیونکہ مولا تو معیار بیان کرے گا نا ہم کس کا قبول کرتے کس کا قبول نہیں کرتے.
اور کہ کس کی نماز قبول، کس کی تقریر قبول، مسئلہ قبولیت کا ہے. دوا کھانا اہم نہیں ہے، بدن قبول کر لے یہ اہم ہے. دوا کھاتے جائیں اور بدن ہی قبول نہ کرے، امیون سسٹم ہی کمزور ہو جائے، پرتیرودھک شکتی ہی کمزور ہو جائے تو دوا کھا کے فائدہ کیا؟ مجلس سنا پھر بھی جھوٹے، امام حسین کو یاد کیا پھر بھی ظالم کی ہاں میں ہاں، پھر رہ کیا گیا؟ اور بات تو یہ ہے جو ہے اس لیے جو قبول مولا کریں گے، اور جو سردار جوانان جنت ہے وہ جنت کا قانون بنائے گا، وہ نہیں بنا سکتا جو درباروں میں زندگی تلاش کرتا ہو، جو درباروں میں حیات تلاش کرتا ہو، جو کبھی اس پارٹی کا سپورٹ کر کے کبھی اس پارٹی کا سپورٹ کر کے. غیر کی مدح کروں شے کا سناخا ہوگا، ظالموں کی تعریف، فاسق و فاجر کی تعریف، جھوٹوں کی تعریف، مکاروں کی تعریف، یہ تو دھندا ہے، یہ مذہب نہیں ہے. یہاں آئے مولا کی تعریف، وہاں گئے بے ایمان کی تعریف. یہ تو کمانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری تعریف ہے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور اس کا نتیجہ سال بھر کیا ہونا چاہیے، یہ ہے. نہیں ابھی میں وہ جنگ جمل کو واقعہ ہے، لیکن ایک بات آگے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر کلاس کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ 2 مہینے پہ ہو، 4 مہینے پہ ہو، ہفتے میں ہو، سال میں ہو. اور اس امتحان کے بعد کون پاس ہوا کون فیل ہوا اس کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اس کی ڈگری ملتی ہے، پھر اگلے کلاس میں جاتے ہیں. جب وہ امتحان ہو گیا جو پڑھایا گیا سال بھر، امتحان تو اسی کا ہوتا ہے جو سال بھر کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، جب پڑھایا گیا اس کا امتحان ہوا. اب امتحان جب ہوا سال میں 2 مہینہ 2 بار ہو، 3 بار ہو، 4 بار ہو، اس کے بعد اپ گریڈ کیا جائے، اس کے بعد پڑھایا جائے، یہ سب اپنی جگہ پہ اپنے اپنے لحاظ سے سلیبس ہے. لیکن ذرا یہ بتائیں کہ امتحان کے بعد پھر رزلٹ آتا ہے. اب یہ بھی تو ایک کلاس ہے، درس ہے، درس اہل بیت ہے، یہ بھی ایک دانشگاہ اہل بیت ہے. اس کا امتحان آج تک اتنی مجلسیں سنی، اللہ توفیق عطا کرے کہ مرتے دم تک مجلسوں میں آتے جاتے رہیں. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہمارے اوپر، اللہ کا اتنا کرم ہم لوگوں کے اوپر. اللہ نے محب اہل بیت خاندان میں پیدا کیا، اٹھتے بیٹھتے مجلس سننا، مجلس پڑھنا، نوحہ پڑھنا، نوحہ سننا، تقریر سننا، تقریر کرنا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پہ آیت اللہ خمینی مرحوم نے فرمایا تھا، جنہوں نے یہ خود کہا کہ انقلاب محرم و سفر کی بنا پہ ہے، تو یہ پولیٹیکل جملہ نہیں ہو سکتا جو الیکشن سے پہلے ہوتا ہے. یہ جملہ دل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، مذہبی لیڈر ہے جو اختیار رہتے ہوئے ایٹم بم استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز میں جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے 12 فروری کا پڑھ لیجیے، یہ رہتے ہوئے پاور پر تھا کہ بنا سکتے تھے کیمیکل ویپنز، صدام استعمال کر رہا ہے پھر بھی نہیں بنا رہے. تو اب کوئی کہیں بحث ہو کہ مدرسے کی تعلیم کیا ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم امام خمینی کا نام نہیں لیتے، لے کے بتا دیں مدرسے میں اتنا ایماندار پیدا ہوتا ہے کہ اختیار رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا اسلحہ نہیں بناتا ہے کہ جو انسانیت کو ختم کر دے. اور نہیں تو چاہتے جس طرح سے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ لوگ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے حضور عراق استعمال کر رہا ہے نیوکلیئر ویپنز، بس اب موقع دیجیے حضور، اب موقع دیجیے. کہا تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے جنگ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی ہے. جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا؟ کہ معاویہ نے پانی بند کر دیا، علی نے پانی پہ قبضہ کروا کے پانی کو جب پانی پہ قبضہ ہو گیا، مالک اشتر کو لینے والا میں امام حسن کے سلسلے میں جو خطبہ موجود ہے آپ دیکھیے، جب پانی پہ معاویہ نے قبضہ کیا اور پانی بند کیا تو جیسا باپ ویسا بیٹا. یا معاویہ نے پانی بند کیا تو وہاں یزید نے پانی بند کیا. جب معاویہ نے پانی بند کر دیا، مولا علی نے مالک اشتر اور امام حسن کو بھیجا. جب مالک اشتر اور امام حسن کو بھیجا تو کیا کہا کہ جاؤ اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ، تلوار کی پیاس منہ سے بجھاؤ. نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، 2 لمحے میں نہر پہ قبضہ ہو گیا. جب نہر پہ قبضہ ہو گیا تو اب عمرو عاص معاویہ سے کہتا ہے کہ اب تو علی بھی پانی بند کر دیں گے. تو اب عمرو عاص جب معاویہ سے کہتا اب تو لگتا ہے علی بھی پانی بند کر دیں گے، تو معاویہ کہتا ہے کیا تو نے علی کو ہماری طرح سمجھ رکھا ہے؟ ارے جب یہ علی کی طرح نہ ہوئے تو محمد ہماری طرح یہ کیسے کہہ دیتے؟ اور میں آپ نے کیا تو نے علی کو ہماری طرح سمجھ رکھا ہے؟ اور اس کا دوسرا جملہ کہ علی کی ڈکشنری میں، علی کے لغت میں پانی بند کرنا مردانگی کے خلاف ہے. تو طے پا گئی بات کہ علی
پانی بند کرنا مردان کے خلاف ہے، تو جو پانی بند کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو اونٹ اٹھنی میں فرق نہیں کر سکے گا۔ صلوات لے دیں محمد۔ تو اب معاملہ یہ کہ ایت اللہ خمینی مرحوم نے کیا کہا کہ کیا تم نے، ہم نے اسلام کے لیے جنگ کی ہے، ہم نے حق کی بالادستی کے لیے، ہم نے دفاع کے لیے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہتا اور پھر ہم میں اور صدام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ وہی والی بات کہ جب کسی نے آگے کہا کہ ماویہ تو بڑا چالاک ہے، مولا علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے چالاک کوئی نہیں ہوتا اگر میرے ارد گرد دین کے حدود نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے اوپر حلال و حرام نہ ہوتا تو کیا معاویہ ہم زیادہ چالاک ہو سکتا تھا؟ معاویہ چالاک نہیں، معاویہ مکار ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ مکاری اور ہے، ذہانت اور ہے۔ آج مکاری کا نام ذہانت دیا جا رہا ہے، آج دھوکہ دینے کا نام۔ اور میں آپ نے تو آیت اللہ خمینی مرحوم کے پاس جب لوگ آئے، اور آج تو بہت سا نوبل پرائز بھی ملا ہے، آپ نے دیکھا فزکس کا نوبل پرائز ملا، وہ آپ نے کوانٹم تھیوری کی بنا پہ، اور میں آپ نے میڈیسن کا ہیپاٹائٹس کی بنا کے اوپر ملا۔ سارے نوبل پرائز ملتے رہتے ہیں، لیکن ایک نوبل پرائز جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، پیس والا، پیس کا نوبل پرائز اس کو دیا جائے گا جو امریکن ٹائپ پیس کو ڈیفائن کرے گا کہ سب کو برا کہو، امریکہ کے ظلم کو برا نہ کہو، اسرائیل کے ظلم کو برا نہ کہو۔ اور میں اپنے جب ایسے لوگ جب ہوتے ہیں، اگر مان لیا فلاں جگہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں اتنے طالب علم رکھے گئے مدرسوں میں، اور وہ اس لیے رکھے گئے کہ ان کو ٹورسٹ بنانا تھا اور مدرسے سے ٹورسٹ پیدا ہوئے، تو ٹھیک ہے آپ کہیے وہاں کے بارے میں، لیکن یہ بھی کہیے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بیوی انٹرویو دے رہی ہے کہ اس وہاں $3 ارب ہم لوگوں نے خرچہ کیا تھا رشا کے خلاف طالب علم پیدا کرنے کے لیے، تو ان کو بھی برا کہو، ان کو بھی برا کہو۔ صرف ایک کو کوئی اختلاف اس بات کے اوپر ہے، کہیں تو پھر دونوں کو کہیں، اس لیے کہ آدھا سچ ہمیشہ جھوٹ سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جن مدرسوں میں وہ لڑکے پیدا کیے گئے اس میں امریکہ کا پیسہ خرچ ہوا، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے خرچ کیا، اور میں اپنے، لیکن اگر ہمیں بھی اس بات کا خیال، پھر ہم جب پیش کریں، جب ہم آیت اللہ خمینی مرحوم کو پیش کریں، ہم اپنے مدرسوں کو پیش کریں کہ جہاں اختیار رہتے ہوئے استعمال نہیں ہو رہا ہے، جہاں اختیار رہتے ہوئے کوئی ایسے اسلحے کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جس کے لیے آیت اللہ خامنہئی نے کہہ دیا، اور میں اپنے، اور اسے شرافت ایک اتنی بڑی چیز ہوتی ہے جس کے لیے مولا امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں کہہ دیا، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو آزاد انسان ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان نہیں ہو، انڈیپینڈنٹ جو آئرلینڈ کا اخبار ہے، انڈیپینڈنٹ انگلینڈ والی آئرلینڈ کا جو ایڈیٹر ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب آیت اللہ خامنہئی نے کہہ دیا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، اسی لیے میں نہیں بناؤں گا۔ انڈیپینڈنٹ کا ایڈیٹر ہے آئرلینڈ کا، وہ کہہ رہا ہے، جب اتنا بڑا اتھارٹی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے اور نہیں بناتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ شرافت اسے کہتے ہیں۔ غیر مسلم، غیر شیعہ اگر ذرا شرافت ہوتی تو مان جاتا ہے، کتنا ملا نہیں مان پاتا آقا خامنہئی کیا ہے، فرق یہاں پہ غزہ کا ہے، شرافت کا ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ حقائق کو سب درک کر رہے ہیں۔ شرافت ایک ایسی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے انسان شیعی ہو، حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، منافق کے پاس بھی ہو سکتا ہے، مولانا علی بلال فرمایا کافر کے پاس ہو سکتا ہے۔ تم مسلمان نہیں تو آزاد انسان ہو جاؤ۔ ماننے کو دوسرے مان رہے ہیں، نہیں ماننے کو اپنا ہزار باتیں کرتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے اندر شرافت نفس سے ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو کہنے کا مقصد یہاں کے اوپر کہ پیس، اگر پیس کا معاملہ ہے تو پھر جس نے جو چاہتا، تو جیسے صدام حسین نے کیمیکل ویپنز کے استعمال سے اتنے لوگوں کو ختم کیا، آیت اللہ خمینی بھی کر تو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتائیے کہ اگر دنیا پرائز دینے پہ آتی تو کوئی پرائز تو ان کو بھی دے دیتی۔ آپ نے لوگوں کی جان بچا لی، لیکن لوگوں کی جان بچانے پہ پرائز نہیں ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ کو بچا لے۔ یہ ہے دنیا کا سسٹم، یہ ہے دنیا کا نظام کہ جو ہمارے انٹرسٹ کو بچائے، لیکن یہاں کیا ہے کہ جو دین کے انٹرسٹ کو بچائے، جو انسان کی فکر کو آزاد کرے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد، اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن آپ بتا دیں کہ کسی مجلس میں ایسا ہوا
کہ مجلس کے بعد پہلے اب پرچہ بٹے گا، امتحان ہوگا، جو پاس کرے گا اسی کو تبرک ملے گا. بھائی تبرک تو سب کو ملے گا. تو پھر اس مجلس کا جس کے لیے آیت اللہ خمینی یہاں سے بات کی تھی، جس کے لیے آیت اللہ خمینی مرحوم نے کہا کہ یہ مجلس ایک درسگاہ ہے، اگر تم ثواب کے لیے آتے ہو تو ثواب کے لیے کہیں اور چلے جاؤ، بہت سے راستے ہیں ثواب کے، لیکن اگر تم درسگاہ سمجھ کے آؤ گے تو جب درسگاہ سمجھ کے آؤ گے تو درس حاصل کر کے جب اس سے میدان زندگی میں، جب آپ زندگی کے میدان میں، عمل کے میدان میں جب تم رجسٹ کرو گے تو اب یہاں سے سیکھ کے جاؤ گے تو ثواب ملے گا، تو وہ ثواب یہاں کا بھی ہوگا، عمل کا بھی ہوگا. اور میں آیت اللہ خمینی مرحوم کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ محرم و سفر کی بنا کے اوپر یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب محرم اور سفر کی بنا کے اوپر ہے. تو اب طے پا گئی بات کہ محرم و سفر یعنی ایام اعضاء کا فائدہ یہ ہے کہ جو انقلاب برپا کرے، ظالم کو وہاں ضرورت تھی ظالم کو ایران سے نکالا، جہاں ضرورت ہو ظالم کو کبھی سماج سے نکالے، کبھی ادارے سے نکالے، جہاں جہاں ظالم داخل ہونے لگے وہاں عزاداری امام حسین کو عملی زندگی میں لا کے ظالم کو سماج سے نکالتے چلے جائیں. عزاداری کا فلسفہ خود ہماری زندگی میں عمل میں آتا چلا جائے گا، چیزیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. صلوات بھیجیں محمد. تو ہر کلاس کا امتحان آخر میں ہوتا ہے، لیکن یہ مجلسوں کا امتحان روز ہو رہا ہے جو ہم سیکھ کے نکل رہے ہیں. جب عمل کی زندگی میں آئے، اب ہم نے مجلسوں میں یہ سیکھا کہ مولا علی کی زندگی یہ تھی، معصومین کی زندگی یہ تھی. اور یہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ بتائیں اگر ہم نے 10 دن سیب کھایا اور 10 دن کے بعد سے بلڈ ٹیسٹ ہوا تو سیب میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ادھر بلڈ میں زیادہ ہوں گے. آم کھایا، آم کا زمانہ تھا، وہ کمپوننٹس آ جائیں گے. فلاں زمانے میں مان لیا کہ یہ چیزیں زیادہ کھائیں. تو جب مادی دنیا، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، مادی دنیا کے قوانین میں مطابقت ہوتی ہے، معاملہ بالکل ہم آہنگی کا ہے. ہم نے یہ کھایا تو خون میں یہ بڑھا، وہ کھایا تو وہ بڑھا. تو اب 2 مہینہ 8 دن خاص کر کے ایام اعضاء، اس کے بعد تو 10واں 20واں چہلم معلوم تو صحیح رہتا ہے اور مجلسیں ہوتی، لیکن 2 مہینہ 8 دن ہم نے لگاتار مجلسوں میں شرکت کی، اماموں کی سیرت سنی. اماموں کی سیرت کیا ہے؟ ایک جملہ تاریخ کا پورا خلاصہ جس کو علامہ سید ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا کہ آپ کا پرسپشن، آپ کا ادراک، آپ کا کوگنیشن اور ہم نے شریعت اور دین سے کیا ہے. اگر اسلام سے ہمارا پرسپشن حکومت ہے، پوری کتاب کا خلاصہ وہ بیان کرتے ہیں تذکرۃ الخواص میں. علامہ سید ابن جوزی، اردو میں بھی کتاب موجود ہے، آپ کے علم میں یقیناً ہوگی. اب وہ اماموں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک خلاصہ. اگر دین سے ہمارا پرسپشن یہ ہے، اسلام سے ہمارا پرسپشن یہ ہے حکومت، تو پھر آپ کسی اور در پہ جائیے، سیاست کسی اور در پہ جائیے، فریب کسی اور در پہ جائیے. اور ان تمام معصومین کی سیرت بیان کر کے تذکرۃ الخواص الائمہ نامی ہے، یعنی 14 معصومین کی سیرت اس میں بیان کی ہے. اسے بیان کر کے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اماموں کی زندگی میں آپ کو کیا چیزیں ملیں گی؟ زہد، تقویٰ، ایثار، قربانی، علم، حلم، تمام صفات ائمہ معصومین کی زندگی میں. سارے اماموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام صفات ائمہ معصومین کی زندگی. اگر اسلام سے آپ کا پرسپشن حکومت ہے، سیاست ہے، تو فلاں کے در پہ جائیں جو حکومت کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، سیاست کے لیے ہر پانی بند کرنے کو تیار ہے، رسول کی سیرت کو چھوڑنے کو تیار ہے، میدان سے بھاگنے کو تیار ہے، ظالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھو، رسول کے صحابیوں کو ابو ذر و سلمان و مقداد کو مارنے کے لیے تیار ہے، حذیفہ کو مارنے کے لیے تیار. حکومت رہے، یہ رہے یا نہ رہے، جناب زہرا کے در پہ آگ لکڑی جمع کرنے کو تیار ہے، در کو گرانے کو تیار ہے. اس لیے اسے حکومت چاہیے. اگر اسلام سے پرسپشن حکومت ہے تو آپ فلاں کے در پہ جائیں، اور اگر اسلام سے پرسپشن زہد و تقویٰ، علم و حلم، عبادت ہے تو اہل بیت کے در پہ آئیں. یعنی بتا دیا پرسپشن کیا ہے. جس کا جو پرسپشن ہوتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، جس کا پرسپشن حکومت ہے
وہ ظالم کے در پہ جائے گا، جس کے پرسپشن میں عبادت ہے وہ اہل بیت کے در پہ آئے گا. صلوات بھیجیں. ابھی تو شاعر نے کہا معلم بزم حکمت میں مجاہد پشت ذل پر جمی سجدے میں اور ہونٹوں پہ اقوال حکیمانہ. تمام صفات ایک ساتھ ہمارے اماموں کی سیرت کے اندر جمع. اگر ان حقائق کو انسان درک کرے تو اگر ہم 10 دن یہ کھائیں تو وہ چیز خون میں بڑھ جائے، 10 دن وہ کھائیں تو یہ چیز خون میں بڑھ جائے. تو اماموں کی سیرت بیان ہوتی ہے مجلسوں میں، اور میں ہر مجلس کو ذکر ہمارے ذکر سے زینت دو، ذکر علی سے زینت دو، بار بار سنی ہوئی روایت. تو جب یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو اگر 10 دن اس سیزن کے بعد سے اگر بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر ایام اضحیٰ کے بعد ہمارا کردار کوئی لیب میں ٹیسٹ ہو، کوئی لیب اگر ایسا بن جائے اس میں اگر تھوڑی بہت فیس فوس اور مکاری شروع ہو جائے تو چلتی ہے. اور اگر یہ لیب ٹیسٹ ہو جائے تو اگر ہم نے آم کھایا تو آم کے کمپوننٹس بڑھ گئے، سیب کھایا تو فلاں کانسیپٹ بڑھ گئے، تو ایام اضحیٰ کے بعد کون سے کانسیپٹ بڑھے؟ جب امام کی سیرت کو سنا تو کیا علم بڑھا، صداقت بڑھی، ایمانداری بڑھی، مظلوموں کی حمایت بڑھی. یا مظلوموں کا مال لٹ رہا ہے ہم سے کیا مطلب؟ اگر مولا پھر کہیں کہ جب تم مظلوم ہو تو پھر ہم سے کیا مطلب؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں عقیدے کو بالکل میں نے ایک بات کی تھی، بیلنس رکھے ہم. عقیدہ ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے. جیسے قرآن کہتا ہے یہ فصل بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے، صرف ایک جملے سے، ایک روایت سے، ایک بات سے مطلب نہیں نکالنا. اگر امام نے کسی کو نکالا ہے تو کسی کو بیٹھالا بھی ہے، اور کسی کو بیٹھالا ہے تو نکالا بھی ہے. حالات دیکھے کسے بیٹھالا، کسے نکالا، کس کے لیے دعا کی، کس کے لعنت کی. اور میں اپنے یہ بہت اہم ہے، جیسے حالات ہوئے وہ حالات ہوں گے تو معاملہ ہوگا. اب مجھے یہاں کے اوپر جو کہنا ہے جس کے لیے میں نے یہ بات کہی آپ کی خدمت میں، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ان حالات کے تحت صرف ایک عقیدہ دیکھیے، اور اس میں یہ کہہ دینا دیکھیے بھائی میری خطابت کا خون نہ ہو، میری شاعری کا خون نہ ہو، مذہب کا خون ہو جائے خطابت کا خون نہ ہو. خطابت کے نام پہ جو چاہیے داخل کر دیجئے، شعر کے نام پہ جو چاہیے داخل کر دیجئے. ارے جب ہمارا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا اور تمام فرقوں نے اسے مانا، میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ کہاں تک؟ 2010-2020 تک نہیں، یہ حوض کوثر تک کے لیے. یہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب زہرا قرآن پیش کر رہی تھی، وہ حدیث پیش کر رہا تھا، وارث کے سامنے لاوارث حدیث. یعنی حضور نے یہ بھی کہہ دیا اگر ہماری بھی حدیث، اب جب حضور نے یہ کہہ دیا ہماری بھی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. جب رسول نے کہہ دیا ہماری بھی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو، تو کسی کا فتویٰ کیا رہ جاتا ہے؟ کسی کی تقریر کیا رہ جاتی ہے؟ کسی کا عقیدہ کیا رہ جاتا ہے؟ صلوات بھیجیں. جب رسول اللہ نے فرما دیا ہماری بھی حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار، تو پھر اگر کوئی عقیدہ بنا لے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کوئی نظریہ بنا لے، کوئی کچھ بنا لے، کہیں کا کچھ لے آئے اٹھا کے، پہلے دیکھنا ہے قرآن و حدیث سب سے اہم بات، چاہے کوئی بھی ہو. یہاں تک آپ کو لے کے آنا جمل سے جہاں گفتگو شروع ہوئی نبی بلاغت سے، اور پھر جو تحقیق میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے قرآن و حدیث سے معاملہ جہاں تک. تو اب ایک عقیدہ بنا لیا، وہ عقیدہ مولا علی. دیکھا میں یہ کہتا ہوں جو اس عقیدے پہ وہ نماز پہ نہ ہو وہ بھی ملعون، اور جو اس عقیدے کو انکنڈیشنل مان لے وہ بھی ملعون. دیکھیے جو عقیدہ نہ مانے وہ بھی ملعون، اور جو انکنڈیشنل مان لے وہ بھی ملعون. جو شفاعت کو نہ مانے وہ بھی ملعون، جو انکنڈیشنل مان لے، مال یتیم کھایا، مال بیوہ کھایا، مال مسکین کھایا، وقف عزاداری امام حسین بیچا، وقف کی زمین منسٹر کو کھلا دیا کہ اگلے سال چیئرمین بن جائیں،
تو مولوی نے تعریف بھی کر دی جنتی ہونے کی، اپنا تو ٹھکانہ نہیں، جنت کا پروانہ لکھتے ہو۔ دو چار مولوی، دو چار خطیب، دو چار شاعر، بےایمان چیئرمین، بےایمان فلاں، بےایمان فلاں، اس کے لیے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ دو روایت جھوٹی صحیح اٹھا کے لے آئے، پہلے روایت دیکھیے کس کتاب میں ہے، سند کیا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیے جو شفاعت نہ مانے اور جو سب کی شفاعت، مال یتیم کھایا تب بھی مولا بخشوا دیں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاکم مدہن یہ تو نہیں ہے کہ کئی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ہم بھی تو نیتا نہیں ہو گئے، ہم نے اماموں کو نعوذ باللہ خاکم مدہن، ہم نے بھی اماموں کو دنیاوی نیتا تو نہیں سمجھنا شروع کر دیا۔ میری پارٹی آئے گی تو سب معاف، میری پارٹی آئے گی تو سب معاف، کہ یہی تو نہیں ہے کہ یہ علی کہہ کے مولا کی پارٹی میں داخل ہو گئے تو چوری بھی معاف، بےایمانی بھی معاف۔ اور میں آپ نے کہ یہی تصور تو نہیں پیدا ہو گیا جس کی پارٹی آتی ہے اس کے مخالف ایف آئی آر اور اس کا جتنا بڑا ظالم ہو پروانہ مل گیا، کہ یہی نظریہ ہمارا تو نہیں بنتا جا رہا ہے کہ ہم مولا کے بس نعرہ لگا کے سلوگن لگا کے ہم مولا کی پارٹی میں آ گئے، مال یتیم کھایا، مال مسکین کھایا، مال بیوہ کھایا، اور میں اپنے مال یتیم منسٹرز کو کھلایا، مال بیوہ منسٹرز کو کھلایا، اور اس کے بعد مولا بخشوا دیں گے۔ ارے مولا کچھ بھی ہو حاکم نہیں ہے، عادل ہے، اگر ہمیں بخشوا دیا تو اس غریب کا کیا ہوگا؟ ہم بخشے جائیں، عصمت چلی جائے۔ جب اپنی زندگی میں علی ابن عقیل کو معاف نہیں کیا، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگو، ابراہیم سارابان کو ستایا ہے، دروازے سے واپس کیا ہے، تو ابراہیم سارابان کو راضی کرو، اسے راضی کر کے آؤ۔ یہ ستایا مومن کو اور چلے آئے زری کے اوپر، پہلے اسے راضی کرو پھر زری پہ آنا جنت کی زبان بن جائے گا۔ جب اماموں نے ہزاروں واقعات آپ کے میں، جب تک کہ مومن سے نہیں معافی مانگ کے آؤ گے، جس کو دروازے سے واپس کیا، جس کو ستایا، تب تک میں معاف نہیں کروں گا، تم سے نہیں کروں۔ اور یہاں سب کچھ کے بعد مولوی صاحب کو ایک وقت کی دعوت کر دی، ارے آپ بڑے جنتی آدمی، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کس مذہب کے اوپر یہ پروانہ؟ شیعت تو یہ نہیں ہے، اگر یہ شیعت ہے تو واقعی پھر ہر ظلم کی معافی، سہو ہو جائے، نسیان ہو جائے۔ اور میں تو ذرا، اور وہ علی جس کی پوری زندگی خدمت میں گزری ہو، وہ علی جس وسائل الشیعہ کی روایت ہے، آج کی ظالم دور میں، بےایمانوں کے دور میں، جہاں دنیا کے اوپر ظالم اور بےایمانوں اور فاسق و فاجر کا راج ہے، اور میں آپ نے جو حکومت میں آتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتے، جاتے تو سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے، حکومت میں آتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں ہوتا اور جاتے ہیں تو سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے۔ اس دور میں علی کی یہ سیرت تماچا ہے ایسے ظالموں کے چہرے کے اوپر، اور میں ایسے ظالموں کے چہرے کے اوپر تماچا ہے کہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب وسائل الشیعہ کی روایت ہے، حر عملی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مولا متقیان نے اپنے زور بازو سے 4000 غلاموں کو آزاد کرایا۔ اگر علی نے اپنے زور بازو سے 4000 غلاموں کو آزاد کرایا، ایک غلام اس زمانے میں 10,000 درہم میں بھی اگر آزاد ہوتا ہو، علی نے کتنا کمایا، کتنے کو آزاد کرایا، کتنا خرچ کیا۔ وہ فرق اتنا ہے کہ دنیا جمع کر کے غنی بنتی ہے، علی لٹا کے جناب امیر کہلاتا ہے۔ صلوات لے جائیں۔ دنیا جمع کر کے اور دولت بانٹ کے غلام بناتی ہے، علی دولت کما کے آزاد کیا کرتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر علی ابن ابی طالب کا کردار، معصومین کا کردار، ان کے زندگی کے معاملات، جنگ ہو یا صلح ہو، ان کی حکومت ہو یا حکومت نہ ہو، بازار سے قمیض خریدنی ہو تو وہاں پہ عدالت دیکھ لیجئے، اس دکان پہ نہیں جاتے جو پہچانتا ہو کہ رعایت نہ کر دے، اور یہاں تو اگر کچھ بن گئے تو پوری دکان ختم کر دی، اور اس کے بعد 2-4 جگہ تقسیم کر کے اور اپنے آپ کو مسیحا بھی قرار دے دیا۔ ذرا یہ کردار دیکھیے، مولا علی گزر رہے ہیں، اگر کوئی کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ہم سے کیا مطلب، گزر گئے، رک گئے، اور رکنے کے بعد کہا کیوں رو رہی ہو، رکنے کے بعد کہا کیوں رو رہی ہو، کہا کہ وہ مالک نے کہا تھا گوشت لانے کے لیے، میں نے گوشت خریدا۔ اب دیکھیں کتنا ظاہر میں چھوٹا سا بات ہے، لیکن اس کے اوپر پورے سماج کا نظام،
گوشت اس نے خراب دے دیا، مالک لیتا نہیں، میں جاتی ہوں تو گوشت واپس نہیں کرتا، پیسہ مولا علی گزرے رک گئے، چلو دکان. اس نے بدتمیزی کی، ارے آپ کیوں ہر کے پیچھے بولتے، آپ کیوں چلے ہیں؟ اب مولا علی نے جو دکاندار کا ہاتھ پکڑا 2 بار ہلایا، وہ سمجھ گیا یہ معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ خیبر والا ہاتھ ہے. 2 جھٹکے میں، اور میں غلطی ہونے کا یہ مت کیا کر، جب پیسہ لے تو سامان صحیح لے، اور اگر صحیح نہ ہو تو پھر شکایت سننے کی عادت ہے. علی کا کردار آج کی پوری دنیا، پورا سماج یہاں ہے، اپنا فیور کا جج لایا جاتا ہے، اپنے فیور کا جج لاؤ، میرے فیور کا جج آئے گا، جو آتی حکومت فیور کا جج لاؤ. علی کا کردار دیکھیے، یہ ہے دنیا کی بڑی بڑی فیکٹریز میں سامان بنائے جاتے ہیں، فرش ازا پہ انسان بنائے جاتے ہیں. یہی تو کردار ہے جو انسانیت پیدا کرتا ہے. یہ کردار ہمارے مدرسے میں وہ دوسروں کے کردار ہوں گے کیا ظلم کرنا اور بھاگنا سکھایا جاتا ہو. لیکن یہاں تو، اور میں ڈیبیٹ شروع ہو گیا تو جہاں پہ آگے کہنا ہے دستور کہیں گے. اور میں مولا علی نے 2 اختلاف ہے، جج ذرا سا احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا یہ کیا عدالت کرے گا جو پہلی احترام کر رہا ہے، اسے ہٹاؤ، نیوٹرل جج لاؤ جو دونوں کو ایک. اب دیکھیں دنیا اپنا جج لاتی ہے، علی نیوٹرل جج آیا کرتا ہے. سلام بھیجیں. کیا دنیا کے ظالم نظام کے اوپر تماشا نہیں ہے؟ کیا دنیا کے فاسق و فاجر نظام کے اوپر تماشا نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب کا یہ کردار دنیا کے ظالم چہرے سے نقاب نہیں اتارتا. یہ کردار مشکل ہے، مشکل ہے، پریکٹیکل بات نہیں لاؤ. اور میں ان باتوں کو لاؤں کہ جس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ ہی نہ ہو، ہمارا کوئی انوالومنٹ ہی نہ ہو. اور تم نہیں دیکھ رکھو کہ ہمارا انوالومنٹ نہ ہو. کیا انوالومنٹ؟ خیبر کا در اکھاڑا تو علی نے اکھاڑا تو طریقہ بتایا. خود مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ میں سنیں، مولا علی نے کیا فرمایا؟ کہا وہ علی جو آدھی روٹی کھاتا ہو کیا در خیبر اکھاڑ لے گا؟ علی کی زبانی سنیں اور میں جو علی آدھی روٹی کھاتا ہو، جو عقیدہ بنا میں اس کے طرف بھی اشارہ کروں. لیکن آئیے یہ بات، جو علی آدھی روٹی کھاتا ہو کیا وہ خیبر کا در اکھاڑ لے گا؟ علی کہتے ہیں میں نے خیبر کا در قوت ربانی کی بنا پہ اکھاڑا. یہ قوت ربانی کیسے آتی ہے؟ یہ قوت ربانی کھانے سے نہیں آتی ہے، حلال کھانے سے آتی ہے، یتیموں کو کھلانے سے آیا. یہ علی ابن ابی طالب کا کردار. لیکن خیبر کا در اکھاڑا تو خیبر کا در کیا تھا؟ خیبر کا در وہ در تھا جس کے پیچھے فاسق و فاجر، زائونسٹ اور جو آج کے زائونسٹ ہے، فاسسٹ، یہ سب بیٹھے ہوئے خیبر کے در کے پیچھے، قلعے خیبر میں خیبر کے در کے پیچھے سیاست کر رہے تھے. میرا وظیفہ صرف تقریر کر کے ختم نہیں ہو گیا کہ نہیں خیبر کا در اکھاڑا اور پل بنا دیا اور نہیں دیتا. اب شروع ہوا وظیفہ. وہ وظیفہ کیا شروع ہوا؟ قلعے خیبر مال لوٹ کے جمع ہو رہا ہے. قلعے خیبر میں، قلعے خیبر میں راہگیروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، مستضعفین و مومنین کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، خیبر کے در کی آڑ میں کام ہو رہا ہے. قلعے خیبر میں علی ابن ابی طالب نے خیبر کا در اکھاڑا، ساری سیاستیں ختم ہوئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب وظیفہ ہمارا صرف خیبر کا نہیں، آج بھی اب وہ والا قلعہ خیبر نہیں ہے، آج بھی قلعہ خیبر ہے. آج بھی خیبر کا در، جس در کے پیچھے مومنین کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، یا علی کہہ کے اکھاڑ دو. سلام میرے سے معاملات کو دیکھیں. وہ علی ابن ابی طالب، ان کی زندگی اور مولا متقیان نے خود اپنی زبانی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. دنیا اس سے ڈرتی ہے کیوں آج؟ چلیے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، امام باڑہ، علم، تابوت، فاسق و فاجر تکفیریوں کو اس سے ایک انصاف کی بات میں آپ سے چاہتا ہوں. 2 باتیں شروع سے نکلی، میں نتیجہ دے کے بات کروں. امام باڑہ، تابوت، علم، زری، چلیے یہ ایک مسئلہ
अकीदे का उनको बिदअत और ये वो सारी बातें दी होती, लेकिन इसे ना देखो वहां ना जाओ। लेकिन दरे खैबर में आप ईमान से बताइए, जोड़ लीजिए, हैंडल से देख लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लीजिए, माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, दरे खैबर में कहीं पे लफ्ज़ इमाम बाड़ा है, कहीं पे ताबूत है, कहीं पे जरी है। तो दरे खैबर पे इतनी पाबंदी सऊदी अरब में क्यों है? नहीं, मैं और मस्जिद रद्दुश्शम्स, मस्जिद लफ्ज है, ना इमाम बाड़ा है, ना जरी है, ना आजा खाना, मस्जिद। फिर मस्जिद को क्यों गिरा दिया? और जो लोग इससे पहले हो सकता है यहाँ भी ना हो, जो लोग हज करने गए उन्होंने देखा होगा मस्जिद, एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद रद्दुश्शम्स था, वहां 2 रकात नमाज पढ़ते, वो मस्जिद भी सऊदी अरब ने गिरा दिया। एक बात तो तय हो गई, जो अहले बैत से दुश्मनी करेगा वो मस्जिद का भी दुश्मन होगा। इसलिए रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि जब किसी ने मौला इमाम हसन इमाम हुसैन की तारीफ की तो क्या कहा? कहा कि है नादान, हुजूर खुश नहीं हुए, कहा कि तू सिर्फ सवार की तारीफ कर रहा, तू सिर्फ, जब उसने तारीफ की हुजूर की तो क्या कहा? कहा कि तू सिर्फ और सिर्फ सवारी की तारीफ करता है, सवार की तारीफ क्यों नहीं कर रहा है? कहा मुझे नाकिस तारीफ पसंद नहीं। तो जो अच्छे, अगर यजीद ने करबला में इमाम हुसैन को शहीद करवाया तो मसला इमाम हुसैन तक नहीं रुका, हुसैन के बाद मदीने तक आया, मदीने के बाद काबे तक आया। जो इमाम का नहीं वो रसूल का नहीं, जो रसूल का नहीं वो अल्लाह का नहीं। कोई बहुत आसानी ये कह के नहीं रह सकता अरे हम अहले बैत के नहीं तो कहीं अल्लाह के भी नहीं हो। वो तो कहिए कि सामने अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ लोग अल्लाह रसूल करते रहते हैं, वो अल्लाह के भी नहीं है वो। और ये जान लीजिए, अब पलट के जरा सा बात यहाँ तक तो आगे, लेकिन खुद तो अपने लिए भी ना, जो मोमिन का नहीं वो इमाम का भी नहीं है। कि जो मोमिन को सता दे वो इमाम का हो जाए, आज अगर इमाम कहेंगे तो भी खिलाफ। तो ये सारी बातें एक सीक्वेंस है, एक सिलसिलेवार है। तो अब वहां दर खैबर और मस्जिद रद्दुश्शम्स, मस्जिद रद्दुश्शम्स को क्यों गिराया? दर खैबर पे 7 किलोमीटर दूर से ही क्यों बाईपास को घुमा दिया? पाबंदी है इसलिए कि जो खैबर देखेगा उसे अली की कुव्वत याद आएगी, जबान पर जिक्र अली आएगा। कहा कि जो जो रास्ता जिक्र अली का हो बंद कर दो, चाहे मजलिस हो चाहे दर खैबर हो। नतीजा यही हुआ, जब तुम दर खैबर को भूलोगे तो इजराइल से हाथ मिलाओगे, सलावत भेजे। अब हम ज़्यादा बहस में पढ़ते नहीं कि अब्दुल्ला इब्न सबा किसका मौजूद था, देख लो कौन इजराइल से हाथ मिला रहा है, कौन इजराइल पे लानत कर रहा है। सलावत भेजे। तो बहुत वाज़ेह बात है। वही मामला दर खैबर का, वही मामला मस्जिद रद्दुश्शम्स। मस्जिद रद्दुश्शम्स देखेंगे कौन सी मस्जिद? ये मस्जिद आम नहीं है, फैसल मस्जिद नहीं है, अब्दुल्ला मस्जिद नहीं है, फहद मस्जिद नहीं, मस्जिद रद्दुश्शम्स। सूरज पलटा, भाई सूरज पलटा वहीं से ये सब पलटे। कहा कि मस्जिद रहेगी तो अली की कुदरत याद आएगी। सूरज कैसे पलटता है? कहा मस्जिद ही गिरवा दो। और तो ये साथ, लेकिन अल्लाह का करना देखिए। कहा कि जब तुम अहले बैत को छोड़ोगे, जब खैबर के उन बहादुरों को छोड़ोगे जिन्होंने खैबर का दर उखाड़ा, तो यही होगा तुम्हारे साथ। ये होगा कि अमेरिका ने भी कह दिया, क्या कहा? अब देखिए, इसे कहते हैं याली मदद, इसे कहते हैं उलमा की कुव्वत और कुदरत, इसे कहते हैं आदिल उलमा। हर दरबारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आदिल उलमा। और ये हिम्मत सिवाय आयतुल्लाह खामनई मैंने और भी लोग जिन्होंने कह दिया, इसलिए वैसे लोग नाराज भी इनसे। कहा कि जो मौलवी आने से, मौलवी खतीब और शायर पढ़ लीजिएगा उनके सिस्टम में, जो आने से पहले लेन देन तय कर ले उसे बुलाना हराम। ये आ गए खामनई, इसलिए कि जो दरबारी होता है वो कभी बोल भी नहीं पाता है। जो भी मुल्ला आने से पहले लिफाफा तय कर ले उसे बुलाना, मुल्ला हो खतीब हो ना हो, का जो तय कर ले इतना लेंगे तो आएंगे, बुलाना हराम। यानी तय पा गई बात कि हर जगह जाओ नहीं, जहां हराम जिसे बुलाया गया हो उसका बैठना भी हराम। इसलिए ऐसे लोग दरबारी उनसे नाराज और तमाशा भी नजरों के सामने। लेकिन उसके बाद उन्होंने रियायत कर दी तो अच्छे
سبھی کے اسپیس میں سبھی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. کہا خوشی سے لوگ دے دے تو کوئی بات نہیں, یہ صلوات بھیجے ہیں. یہ بات پوری کہانی سے رعایت ہے, یہ تو اچھے خاصے لوگوں کی اس پہ جو ہے. خیر یہ میں نے ایک پتا, لیکن یہ واقعی یہ جملے میں یہ جملہ جو ہے کس خطہ میں ہے جو پہلے لین دین کر لے مولانا تو آ گئے خامنہ ای اور میں اور ایسے لوگ جن لوگوں نے ظالموں کو. اب نتیجہ کیا نکلا سنیے اب ایک جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر. جب تم نے خیبر کو چھوڑا, مسجد رد الشمس کو گرایا, اہل بیت کے در کو چھوڑا, تو پھر امریکہ نے کیا کہہ دیا. ایک اسے دیکھیے خود اسے ہم قدرت سمجھیں اور اس سے خود بخود اندازہ ہو جائے کہ آنے والا معاملہ کیا اور جو ہو چکا وہ کیا ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا, جلدی جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں. لیکن سنیں امریکہ نے کیا کہا, اگر میں ایک ہفتے کے لیے سعودی عرب سے سپورٹ کھینچ لوں تو سعودی عرب کہیں کا نہیں رہے گا. یہ جملہ امریکہ نے ذلیل کرنے کے لیے کہہ دیا. ایک ہفتے کے لیے میں سعودی عرب سے اگر سپورٹ کھینچ لوں تو کہیں کا نہیں رہے گا. اور یہاں تو پوری دنیا کا سینکشن ایران پہ لگا دیا, آج بھی چہرہ چمک رہا ہے. پتہ چل گیا یعنی مطلب کیا ہوگا, کیا ستر سال میں کسی نے امریکہ کو اس طرح نہیں مارا جس طرح اس مرد مجاہد نے. تو اب یہ نہ کہیے کہ امام آئیں گے تو سپر پاور سے کیسے لڑیں گے, جب غلام ایک ہاتھ نہ ہونے کی بنا پہ جو اللہ کی راہ میں شہید کرا چکا, جب ایک ہاتھ سے ایسا مارے تو جو ید اللہ ہوگا وہ سپر پاور سے لڑے. سلام بھیجیں. ٹھیک ہے, میں ایک بات کہتا ہوں خاص کر کے جب میں بچوں کے ساتھ یہ جوانوں کے ساتھ, ہمیشہ اس وقت کے حالات کو سمجھیں تو کل کے حالات سمجھ میں آئے اور آئندہ کیا ہونے کو. ابھی زمین پہ کیا ہو رہا ہے, ایسٹرائڈ کے معاملات سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ نیو مون جو ہے یہ کیا ہے, 1956 میں ایک سیٹلائٹ گیا تھا اسپیس میں اور وہ غائب ہو گیا, سورج آربٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور لوگوں نے کہا کہ ایک نیو مون ہے, نیا مون ہے جو, لیکن جیسے زمین سے نزدیک آئے تو معلوم ہے ڈیبرس ہے اسی کا, سیٹلائٹ کا. تو بہت سے لوگ شروع میں چمکتے بہت ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کچھ نہیں, سوائے ڈیبرس کے. حقیقت سب کی کھلتی ہے زمینی گراؤنڈ ریئلٹی. اسی لیے گراؤنڈ ریئلٹی پر ضرور جائیے گا. 2 دن تک تصویر پڑھو کہ ہم بھی بڑے مومن ہو سکتے ہیں, لیکن کردار دیکھیے تب پتا چلے گا کہ دربار میں کیسا تھا, پارٹی میں کیسا تھا, امام باڑے میں کیسا تھا. یہاں تو سب شریف بنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظالم کے سامنے کیسا تھا یہ, فاسق و فاجر کے سامنے کیسا تھا یہ. اور میں تو وہ 1956 میں سیٹلائٹ گیا تھا, وہ غائب ہو گیا, گم ہو گیا, ڈس اپیئر ہو گیا. اس کے آربٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا سورج. اب جب زمین کی طرف آیا پھر کیسا ہو گیا, 60 سال کے بعد, 55 سال کے بعد, تو پوری تھیوری ایک نیو مون ہم نے ڈسکور کیا, نیو مون ڈسکور کیا. 15 دن تک نیو مون چلا. اب جب اور زمین سے نزدیک آیا تو معلوم ہے یہ کچھ نہیں, وہی سیٹلائٹ ہے جس کا ڈیبرس آ رہا ہے. تو پتا چل گیا گراؤنڈ ریئلٹی یہی پتا چلتی ہے لوگوں کی. ارے یہ بڑا مومن تھا, یہ تو بکا ہوا آدمی تھا, یہ تو فلاں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا. ادھر نزدیک آ کے تماشا دیکھیں پھر خود بخود پتا چل جائے گا. حقیقت جاننے کے لیے کل کا یزید کیا تھا آج کے بے ایمان کو دیکھیں. کل لوگ امام حسین کے ساتھ رہ کے دھوکہ کیسے دیا, مولا علی کے ساتھ رہ کے دھوکہ کیسے دیا, امام حسین کے ساتھ رہ, مولا علی کے ساتھ رہنے والے معاویہ کے ساتھ کیسے چلے گئے. عبید اللہ ابن عباس جس نے اپنے 2 بیٹوں کو قربان کیا ہو مولا علی پہ, لیکن معاویہ نے اپنا جنرل سیکرٹری اپنا سپہ سالار بنا لیا, 10 لاکھ درہم دیا, 10 لاکھ درہم میں 4 لاکھ درہم 10 لاکھ درہم دیا, 4 لاکھ فوج میں بانٹا اور 4000 فوج کو لے کے پیمان حسن کی معاویہ کی طرف چلا گیا. یہ پیسہ ایسی چیز ہے جو کتنوں کو توڑ رہی ہے. تو یہ معاملہ جو علی کے ساتھ ہے, بیٹوں کو قربان کر چکے وہ دولت میں بٹ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو جاننا دیکھنا ضروری ہوتا, تب حالات سمجھ میں آتے ہیں. 1914 میں جو میں 1914 میں لندن میں ایک بلیک فاگ ہوا, ایک دن میں 14,000 لوگ مرے اور 1,500 مویشی مر گئے. اس وقت ٹولز نہیں تھے, ٹیکنیکس نہیں تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ پتہ کرنا چاہے کہ بلیک فاگ کیسے ہوا. اور آنے والے دنوں میں 1 مہینے میں اور بہت سے جانور مرے اور انسان بھی قریب 70,000 سے اوپر مر گئے. ٹیکنیکس نہیں تھے, پتہ نہیں تھا, ختم ہو گئی بات. اب 2016 میں بغل کے ملک میں بیجنگ یہی بلیک فاگ ہوا. اب ٹولز بھی ہیں, ٹیکنیکس بھی. پتہ کر لیا اس بلیک فاگ کی وجہ کیا ہوتی ہے. بہت سے مسائل کو روک دیا. وجہ کیا تھی یہ پتہ چل گئی. کل 102 سال پہلے یہ نہیں پتا چلا, آج ٹولز کی وجہ سے پتا چل گیا.
بس معاملہ یہی ہے. آج کے لوگوں کو دیکھے, کل کا معاملہ خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے پلٹا, یہ کیسے بدلا, یہ زندگی بھر علی علی کرنے والا یہ بے ایمان کیا کیسے بیٹھا ہوا تھا, پتہ چلا شروع سے یہ بگڑا ہوا تھا. ان کا ایجنٹ تھا جو یہاں گھسا ہوا. ہمیں احتیاط کرنا بے پناہ ضروری ہے. یہ ہوتا رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی, اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. آپ اسے بآسانی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. سارے معاملے میں صرف ایک چیز ہے کہ کسی صورت سے انسان کو سوچنے سمجھنے کے نظریے کو کہ جو انسان کو حق کی طرف لے جائے وہاں سے اسے ہٹا دینا, اسے ختم کر دینا. لیکن سب سے اہم چیز یہاں کے اوپر ہے کہ بالکل بیلنس. اگر ہم نے یہ عقیدہ, جہاں سے گفتگو تھی, اگر ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا اور کہ مولا علی ہمارے لیے قبر میں بولیں گے, یہ بنایا نہیں, یہ عقیدہ ہے, بنایا نہیں ہے, لیکن کنڈیشنل ہے. یہ جو نہیں مانتا وہ اس کے ساتھ بھی مشکل ہے, جو انکنڈیشنل مانتا اس کے ساتھ بھی مشکل ہے. مولا علی بولیں گے, لیکن جب ہم علی کے لیے دنیا میں بولیں گے تب تو اللہ یہاں بولے ظالموں کے لیے, یہاں بولے جھوٹوں کے لیے, یہاں بولے مولا علی کا مال لوٹنے والوں کے لیے, شیعوں کا مال لوٹنے والوں کے لیے, مستضعفین کا مال لوٹنے والوں کے لیے, اور قبر میں مولا علی میرے لیے بولیں گے. لیکن یہاں بولے مولا کے لیے, مولا کے چاہنے والوں کے لیے, مستضعفین کے لیے, تو پھر دیکھیے مولا کیسے قبر میں نہیں بولیں گے. پوری بات ہونی چاہیے. اور میں یہ بہت اہم ہے. اسی لیے ان تمام ہزار نظریات بنتے رہیں گے, بگڑتے رہیں گے, روز نئے نئے مسائل آتے رہیں گے, لوگوں کی فکروں کو موڑا جائے گا. کبھی قرآن لائیں گے صفین کی طرح, کبھی اور کچھ لائیں گے. میں نہیں کہتا لیکن کبھی کچھ اور. جو معاویہ قرآن پہ زندگی بھر عمل کر نہیں رہا تھا, کبھی نہیں کیا اس نے عمل پوری زندگی میں. مولا علی نے نہج البلاغہ میں موجود ہے, 2 خطبوں میں 2 الگ انداز. مولا متقیان نے اپنے چاہنے والوں کو ہاتھ میں عزت کے ساتھ قرآن لے کے جاؤ. دیکھو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. معاویہ سے بات کرو, خون ریزی نہیں ہو, اختلاف نہیں. لوگ جاتے تھے, تلوار سے حملہ ہوتا, ہاتھ کٹ جاتا, قرآن گر جاتا تھا, وہ توڑ کے مر جاتا. جب 2 بار ایسا ہوگا تب مولا متقیان نے حملہ کیا. وہ معاویہ جو قرآن پہ حملہ کرواتا ہو, مومن کو کٹواتا ہو, لیکن وہ اپنے شاطرانہ چال پہ, جھوٹ پہ, فریب پہ سمجھ رہا تھا کہ علی کے لوگوں کو زیر دے دے گا. لیکن مولا نے اپنے مالک اشتر کو بھیج دیا, اور مالک اشتر گئے اور معاویہ کے گلے پہ تلوار. وہی جو قرآن نہیں مانتا وہ توڑنے کے لیے قرآن بلند کر رہا. جو قرآن ہمیشہ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا, وہ لوگ سوئس بینک میں جو بھیج رہے ہیں, اور وہ آپ کے ایشو کو بدلنے کے لیے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اصل ایشو کو بدلنے کی. مولا متقیان نے بہت سی باتیں جو خدا پہلے علم و مطالعہ ہے, لیکن جو خلاصہ مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان کیا, اور ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کی اس خطبے کی شرح میں جو تعریف کی ہے وہ آپ خود پڑھ لیں. لیکن جو جملہ کہا, ایک طرف مقدس, ایک طرف 100 کروڑ مقدس لوگ, اور ایک شخص کنفیوز ہے, کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے. آئیدر کنونس دا کورٹ اور کنفیوز دا. پہلے کنونس کیجئے, نہیں وہ کنفیوژن کریٹ. سماج میں ہمیشہ کنفیوژن کریٹ کیا جائے. مولا ابو عبداللہ نے آخری ایام ایک جملہ اور سنیں, ان ساری بحثوں کو ختم کرتے ہوئے ایک جملے نے کہہ دیا, تم روتے روتے مر جاؤ گے. حیداری میں یہی ہے نا, روتے روتے انسان چاہتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں. ہر انسان اتنا روتے روتے ہم فرش عذاب میں مر جائیں, روتے روتے مر جائیں, اس سے بڑی بات اور کیا ہو. لیکن مولا نے ایک اصول سارے کنفیوژن کو دور کر دیا. کہا تم روتے روتے مر جاؤ گے, لیکن ہمارا مقصد یہ یاد نہیں رہے گا, میں عزاداری قبول نہیں کروں گا. جب مولا ہی قبول نہ کریں گے تو انجمن لاکھ قبول کر لے, اگلے سال کا فکس ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اب عبداللہ نے مکے میں علماء کو جمع کر کے, جو چاروں طرف سے آئے ہوئے تھے حج کے زمانے میں, ایک ہی جملہ کہا, سنت رسول یہ ہے کہ نماز ہوئی نہیں. رسول کی سنت میں سنت نماز ہو رہی, میں نے کیوں قیام کیا,
اس لیے کہ یتیموں کا مال لوٹا جا رہا ہے، کمزور اپنے حق کے لیے بلبلا رہا ہے، دولت ایک خاندان میں جمع ہو گئی، میں چاہتا ہوں ان کا حق ان تک پہنچا دوں۔ اب اگر ہم لوٹنے والوں کے دروازے پر بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں تو سوچ لیں پھر ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ پورا خلاصہ مولا نے خود بیان کیا ہے، 2-4 خطبوں میں یہ سب موجود ہے، آپ اٹھا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سارے کنفیوژن کو ایک جملے میں، یہ پوری ازداری کیسے قبول ہوگی، مقصد حسین ہمیں یاد رہے، اس کے اوپر عمل۔ ایک شخص جمل میں ایسے ہی کنفیوز ہے، ایک طرف مولا متقیان، ایک طرف وہ ہے۔ مولا کے پاس آتا ہے، مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا حق کدھر ہے، کدھر جاؤں؟ مولا کہہ سکتے تھے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، بات ختم تھی، لیکن نام ہمیشہ بدلا جا سکتا ہے، جھوٹی گواہی فوراً لائی جا سکتی ہے۔ علی اگر یہ کہہ دیتے تو خود کو تو سیف کر لیتے کہ آتے زمانے تک کے لوگوں کے لیے، آنے والے زمانے تک کے لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوتا معاملہ۔ رہتی علی ہے، تمام زمانوں کے لیے زبان دے کے گئے، ہر زمانے کے لوگوں کو کی فکر کو آزاد کر کے گئے، یہ کہہ کے ایک جملے میں تم بڑے نادان ہو، تم شخصیت دیکھ کے حق پتا کرتے ہو، تم شخصیت دیکھ کے حق پتا کرتے ہو، پہلے حق کی معرفت حاصل کر لو، شخصیت خود سامنے آ جائے گی۔ سلام بھیجیں مولا علی نے بس ایک شخصیت ہے، فلاں صاحب ہے، ہاں ارے مسئلہ یہ کوئی صاحب کوئی ہو، تقوی کی آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے فلاں صاحب ہونے چاہیے؟ آپ ایمان سے بتائیں، جو قرآن میں تقوی کی آیت ہے اور اللہ متقی سے قبول کرتا ہے، تقوی کی آیت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو، ڈبل ایم اے ہو، قم کا پڑھا ہو، نجف کا پڑھا ہو، وہ کہیں کا ہو، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اگر کہیں کا بھی ہے اور جھوٹا ہے، اگر کہیں کا بھی ہے اور صبر میں، مصیبت میں صبر کا دامن نہیں پکڑتا، کسی پارٹی کا دامن پکڑ لیتا ہے، ظالم کا دامن پکڑ لیتا ہے، بھائی پارٹی سے دامن تو رہے گا انسان ایک جنرل سسٹم میں، لیکن غلط تو ہاں نہیں کہے گا، کسی بے ایمان کے ہاں میں ہاتھ نہیں ملائے گا، سسٹم ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن اس میں کہاں کہتا ہے؟ صاف کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، آخرت پہ، قرآن پہ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ۔ والسائلین فی الرقاب، اور اسی آیت کے بیچ میں لگی وہ کیا ہے؟ اور جو کمزوروں کو، جو مصیبت میں پھنسے لوگوں کو مال خرچ کر کے آزادی دلاتا، یہ کہا ہے کہ اور ان کا مال لوٹ کے بیچارے کو کمزور بنا دیتا ہوں۔ جو وعدہ کرے والموفون، جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، مصیبت میں، سختی میں، پریشانی میں صبر کا دامن تھامے رہے، وہ سچے ہیں اور وہ متقی ہیں۔ قرآن تو واضح بیان کر رہا ہے۔ اب اس میں ہم کسی کو لے آئیں، مولا نے یہی کہا پہلے تم شخصیت، تم پہلے حق کی معرفت حاصل کرو، شخصیت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہمارے ذہنوں پہ چاہے میڈیا ہو یا آج کا چینل ہو، پہلے شخصیت کو بیٹھال دیا جاتا ہے تو وہیں پہ بھکتی شروع ہو جاتی ہے۔ شخصیت سر پہ بیٹھ گئی، جو کریں بس، جو اس کے بعد 2-4 پیدا ہو جائیں گے، اس کو ایک لیبل لگا دیا خطائے اجتہادی۔ اس لیے غالب نے اب اردو کے دیوان سے، جیسے بہت سی حدیثی کتابوں سے بہت سی باتیں نکلی،